حکومت کے لیے ہے, یہ عدلیہ کے لیے ہے کہ عدلیہ اس بنیاد پر انصاف کرے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دیتا ہے تو اس کو قتل کرنے کا حکم لگائے. عوام کے لیے نہیں ہے کہ عوام روڈ پر نکل کر اور تیز تراری کے ساتھ وہ نعرہ لگائے کہ سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. یہ عوام کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں, اگر کسی کا پرسنل ویو ہے تو اس کو پرسنل رہنے دیا جائے, نہ کہ اس کو اسلام سے جوڑا جائے. یار یتی نرسیہا نند نے کل ایک بیان. اوکے, ناؤ انہوں نے دو باتیں کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے انہی دو باتوں میں اپنے آپ کو ریجیکٹ کر دیا. پہلی بات جو انہوں نے کی کہ یہ حدیث اس درجے کی ہی نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے. میں نے اس لیے کمپلیٹ چلا دیے, اس چھوٹی لائف سٹریم میں نے کمپلیٹ نہیں چلایا تھا, تھوڑا سا چلایا تھا. اگر یہ حدیث اس کیٹیگری کی نہیں ہے کہ اس کو عمل کیا جائے یا اس پہ ایکسپٹ کیا جائے یا اس پہ عمل کیا جائے, تو پھر حکومت ذمہ داری کیسے آ گئی؟ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو گیم سیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر یہ حدیث اس لیول کی نہیں ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے, تو پھر حکومت کی ذمہ داری کیسے آ گئی کہ حکومت اس چیز کو کرے؟ حکومت تو اس چیز کو تب کرے گی نا کہ اگر اس حدیث پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, ورنہ تو حکومت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا, تو بیسیکلی اس حدیث میں ایکسپٹنس ہے. سب سے پہلی بات یہ آ گئی کہ اس حدیث میں ایکسپٹنس ہے. جیسے یہ بات آ گئی اس حدیث میں ایکسپٹنس ہے, لیکن یہ حدیث اس درجے کی نہیں ہے. What does that means? اس کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم اس چیز کو ایکسپلور کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ انڈیا میں کنہیا لال کا قتل کیوں ہوا. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب ایک خاتون نے بول دیا کہ محمد صاحب گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلے تھے, اڑن گھوڑے پہ, تو ان کے پوری عالم دنیا کیوں چیخیں مارنا شروع ہو گئی. دیکھیں, آپ کو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ جو مسلمان ہیں نا یہ غلط ہو سکتے ہیں, اسلام غلط نہیں ہے. دیکھیں اس شو میں ہم یہ بات ثابت کریں گے مسلمان غلط نہیں ہے, اسلام غلط ہے. یہ ایک بیسک چیز ہے جو کہ سمجھنے والی ہے. اس مسلمان کبھی بھی کسی بھی مسلمان کے اوپر تہمت لگا لیتا ہے کہ یہ مسلمان غلط ہے, جہنمی نہیں بولے گا. قرطبی جہنمی تھا, آپ نے دیکھا ہوگا 1.5 سال ہو گیا کوئی نہیں بولا. تبری غلط ہے, ہم نہیں مانتے, تو پھر تبری جہنمی ہے, اس نے محمد پہ بہتان لگایا, کوئی نہیں بولے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ غلط نہیں ہے. یہ مسلمان اندر سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے, آئی ایگری ود یو. میجورٹی جانتے ہیں, وہ خود ایک اچھا مسلم بنتے ہیں اور بننے کی کوشش کرتے ہیں, مگر اچھا ہیومن بنتے ہیں. اچھا ہیومن بنتے ہیں, they cannot be a good مسلم. آپ ایک گڈ مسلم نہیں بن سکتے ہیں. دیکھیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. گڈ مسلم بننے کے لیے جیسا کہ میں نے دکھایا کہ آپ کو ضروری ہے گڈ مسلم بننے کے لیے کہ آپ ایک ہپوکریٹ نہ ہو. اگر آپ ہپوکریٹ ہو جاتے ہیں تو آپ ایک گڈ مسلمان نہیں ہیں. اسی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور منافق, اگر آپ لوگوں نے کل کی لائیو سٹریم دیکھی ہو, ٹھیک ہے, منافق ہے وہ شخص جو کفار کے ساتھ دوستی بھی رکھتا ہے. کل یہ ہم نے دکھائی تھی یہ بات, ٹھیک ہے, اور ملٹیپل حدیثوں کے ذریعے ساحل کے چینل کے اوپر یہ بات ثابت کی تھی کہ اگر ایک مسلمان دوستی رکھتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ تو وہ منافق ہے. دیکھیں بہت ایزی ہے اسلام کو سمجھنا اگر آپ چیزوں کو ان کی تفاسیر کے ساتھ دیکھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ تفاسیر کے ساتھ دیکھیں آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ کتنا ایزی ہے اسلام کو اس طریقے سے سمجھنا. تو وہی بات میں کروں گا آج بھی. منافقت پہ مسلمان ہے بہت سارے, لیکن بعض جگہ پہ منافقت میں نہیں ہے, وہ سمپلی لائے کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. میری ایک لائیو سٹریم ہے اردو چینل میں,
جس کا نام ہے thou shalt not lie. کیا اسلام جھوٹ بولنے سے منع فرماتا؟ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو بالکل جا کے دیکھیں. وہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنا ایک بیسک طریقہ ہے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کا. اور اگر آپ جھوٹ بول کے کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھی چیز گنی جاتی ہے. تو اگر ہم ان تمام باتوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اسلام میں جھوٹ بولنے کی چونکہ پرمیشن گئی ہوئی ہے تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو کہ یہ چینلز پہ آ کے بھی بول دیتے ہیں. کیوں؟ اسلام کو بڑھانا ہے، کیونکہ اسلام کو بڑھانا ہے. اب اسلام کو بڑھانے کے لیے ابھی جو انصاف نے باتیں کی ہیں، لیٹس لک انٹو دیز. اب اسلام کی روح سے کہ یہ والی حدیث کہاں کہاں ہے اور اس کا درجہ بھی کیا ہے، پہلے اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا میں آج آپ کو ایک آرٹیکل کے ذریعے صحیح چیز ثابت کروں گا. میں اسی آرٹیکل پہ جاتا ہوں کیونکہ بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے، دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے گا، امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس حدیث کو. سند پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول نے فرمایا جس نے کسی نبی کو غلطی سے قتل کر دو، اس کا حکم ہے ضعیف. ایک اور جگہ پہ معجم الصغیر الطبرانی، معجم الاوساط الطبرانی، الشفا بالحوال المصطفیٰ، فوائد تمام الذکرہ، اربعین، تاریخ دمشق، تاریخ بغداد، مجموع الزوائد و منبع الفوائد. اس کتاب کو میں نے ملٹیپل ٹائم یوز کیا ہوا ہے. جامع الاحادیث کے اندر بھی ہے، الفردوس کے اندر بھی ہے، شرح کے اندر بھی ہے. تقریباً اس نے 20 کتب کا ریفرنس دیا ہے کہ یہ حدیث 20 کتب کے اندر، 20 کتابوں کے اندر، 20 بکس کے اندر لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مگر ضعیف ہے. آگے دیکھتے ہیں. حصہ اول کو بیان کرتا ہے وہ کہ کچھ لوگوں کے انکلوڈنگ علماء کے اس حدیث پہ ڈاؤٹ ہے. کچھ نے کہا یہ حدیث سرے سے حدیث کی کتابوں میں سند کے ساتھ درج ہی نہیں، جبکہ اس نے سند کے ساتھ حدیث آپ کو شروع میں دے دی ہے. میں نے اس حدیث کی تخریج کو کوشش کی تو مجھے کافی کتابوں میں انہی الفاظ کے ساتھ اور فقتلوہ کی جگہ قتل کے الفاظ کے ساتھ بھی ملی. ان میں سے فقیر یعنی کہ اس بندے نے، اس نے اپنے آپ کو فقیر کہا ہے، 20 کتابوں کا انتخاب کیا. سو اس نے آپ کو 20 کتابوں کا ریفرنس دے کے بتایا کہ یہ حدیث تو لکھی ہوئی ہے مگر ضعیف ہے. اوکے. امام اجل قاضی ایاس نے اپنی مسعود تنصیف میں سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کالا حدثنا الشیخ ابو عبداللہ احمد بن غلون الشیخ وغیرہ 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 بن جعفر ان علی بن موسیٰ ان ابی ان جدہ ان محمد وغیرہ وغیرہ ان حسین بن علی ان ابی ان رسول اللہ قال من سبق نبی فقتلوا وبن اصحابی فضربوا. جو نبی کو قرض کرے اس کو قتل کر دو اور جو صحابیوں قرض کرے اس کو مارو. یو سی 4 لائنوں کی تو اس نے آپ کو چین آف نریشن ہی دے دی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ سند موجود نہیں ہے تو 4 لائنوں کی تو سند موجود ہے. تو اس کا مطلب سند والا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ سند کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ آگے دیکھتے ہیں. مسئلہ ہے کیا؟ اور اس حدیث کو علماء عبد الرؤف منادی نے بھی طبرانی کے حوالے سے فیض القدیر شرح جامع الصغیر میں نقل کیا اور آپ نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا. تو یہ حدیث ضعیف ہو گئی. سو اپیرنٹلی یہ بات تو ہو گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو اس حدیث کی امپلیمنٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس حدیث کی امپلیمنٹیشن کیوں ہوتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جناب اس حدیث کی امپلیمنٹیشن اس لیے ہوتی ہے، اور کچھ لکھ رہے ہیں، میں مزید نہیں پڑھوں گا. ٹھیک ہے، اور بڑا کچھ وہ لکھ رہے ہیں، دارالقطنی کا ریفرنس دے رہے ہیں اور بڑا کچھ ریفرنس دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اینڈ میں کیا بات ہے، اس حدیث کا امپلیمنٹیشن کیوں ہوتا ہے؟ اس چیز کو ذرا لیں ہم. امپلیمنٹیشن اس حدیث کا اس لیے ہوتا ہے
کہ محمد نے اپنی زندگی میں اس حدیث کو امپلیمنٹ کروایا اور کی. فار ایگزامپل یہ آپ دے رہے ہیں کعب بن الاشرف کا قتل کیوں کیا گیا؟ ابو رافع عبداللہ کا قتل کیوں کروایا؟ عبداللہ بن قتیل کا قتل کیوں کروایا؟ میں کچھ اور نام ایڈ کر دیتا ہوں. سعد بن ابی سراح کا قتل کیوں کروایا گیا؟ ایک دو اور ایڈ کر دیتا ہوں. 2 لڑکیاں تھیں ان کا قتل کیوں کروایا گیا؟ تو ان سب کو قتل کرنے کا حکم حضور نے بذات خود دیا. ٹھیک ہے، تو حضور نے بذات خود ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا. تو جب حضور نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے تو چاہے محمد نے اپنے منہ سے کہا ہو یا نہ ہو من سب کا نبی فقتلو ڈز ناٹ میٹر، کیونکہ شریعت اس بات پہ نہیں چلتی صرف کہ حضور نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا. شریعت اس بات پہ بھی چلتی ہے کہ نبی نے کسی چیز کے ہونے کے اوپر ایکشن کیا لیا. یہ شریعت کا بیسک قانون ہے کہ نبی کو اپنے منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عمل جس کو ہم سنت کہتے ہیں وہ کافی ہے شریعت بنانے کے لیے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں ایک اور دیکھتے ہیں صحابہ نے گستاخی کے جرم میں انہیں واصل جہنم بھی کیا، بلکہ ان سے آخر عبداللہ بن قتیل مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے 2 مغنیاں پال رکھی تھیں جو گستاخی پر مبنی گانے گایا کرتی تھی. گستاخی پر مبنی 2 لڑکیاں جیسا کہ میں نے کہا تھا جن کا قتل کیا، میں آپ کو دکھاؤں گا. محمد نے ان کا قتل کروایا فتح مکہ کے بعد. غلاف کعبہ یہ دیکھیں حضور اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا، اس شخص نے کعبے کا غلاف پکڑ کے معافی کی درخواست کی لیکن اس کا معافی نامہ رد کر دیا گیا. یعنی کہ گستاخ رسول اگر وہ جتنی مرضی معافی مانگے، سوری غلطی ہو گئی معاف کر دو. تو آپ جس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ کنہیا لال کا جب ہو رہا تھا وہ معافی مانگ رہا تھا، اس نے معافی مانگی تھی لیکن اس کا قتل کر دیا گیا تھا. کب قتل کر دیا گیا تھا؟ جب اس نے معافی بھی مانگی تھی. یو نو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. رسول نے قتل اس وقت کروایا جس وقت وہ غلاف کعبہ کپڑا پکڑ کے بیٹھا ہوا. اب یہ میرا نہیں آرٹیکل، یہ ایک مسلمان کا لکھا ہوا آرٹیکل ہے، پاکستانی مسلمان کا لکھا ہوا آرٹیکل ہے. ٹھیک ہے، ہم واپس جاتے ہیں اپنے اسی سٹریم کے اوپر. آپ دیکھیں ابھی اس مولانا نے بولا کہ اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے. आसपासच्या दुकानांमध्ये बिल भरताना पेट्रोल पंप مولانا نے بولا کہ اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہم نے سنا تھا اس نے بولا کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے. اگر کسی نے نہیں سنا میں تھوڑا سا ریوائنڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ مولانا نے کیا کہا تھا. آپ کا سوال بہت اچھا ہے، میں انشاءاللہ مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث شریف میں ایک حدیث یہ ہے من سب نبیا فقتلوہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دی اس کا قتل کر دو. اب میں سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے. حدیث کا درجہ دیکھا جائے گا، کیا یہ حدیث متواتر ہے؟ اچھا، اب آپ نے یہ دیکھ لیا، باقی کی حجت آپ پہلے سن چکے ہیں، میں دوبارہ نہیں سناؤں گا. لیکن لیٹس سی کیا یہ بندہ اس حدیث پہ عمل کرتا ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بندہ اسی حدیث پہ خود عمل کرے گا. ابھی کے ابھی 11 منٹ میں یہ بندہ اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دے گا. سواگت ہے ایکس مسلم ساحل کا. سر کیا حال ہے آپ کے؟ فرسٹ کلاس لالا جی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ فرسٹ کلاس. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ایک دم زبردست. اور ہماری ساری جنتا جناردن کو بھی ہمارے طرف سے پیار، سلام، پرنام، نمستے، ست سری اکال. امید ہے ہماری جنتا، ہماری فیملی بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گی. بڑا بے شک، زبردست ٹاپک آپ نے اٹھایا ہے آج. بہت بہت شکریہ سر، آپ آئے اور اس ٹاپک امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے.
اور یہ اسی اسٹریم سے واضح ہے کہ جس حدیث کو اس بندے نے، اس مولانا نے، اس کا نام میں پڑھ نہیں سکتا ہندی میں ہے، نے غلط کہا ہے، مولانا اسی پہ اشرف جیلانی، اشرف پکا جیلانی، بریلوی لگ رہا ہے، پکا بالکل بریلوی لگ رہا سر وہ پکا ہے اور پکا ہے اور 100% پکا ہے. یہ دیکھیے کہ عمل آگے کیسے کریں. آگے ثبوت بھی دیا ہے آگے ثبوت بھی دیا ہے اس نے. یہ دیکھیں اب اپنی ہی حدیث جس کو وہ ضعیف کہہ چکے ہیں 11 منٹ پہلے، اس پہ عمل کریں گے. دیکھیے گا اللہ نے قتل کروایا. یہ شان نزول ہے. آپ شان نزول بتائیں، آپ شان نزول بتائیں. اس کا کچھ اور ہے اس کے علاوہ جو میں بیان کر رہا چہرے ہوں؟ کا ایکسپریشن دیکھو اس کا. رسول اللہ نے قتل کچھ کروایا. لوگوں نے ابے اسلام شرم کو آتی اختیار ہے، کرنے کے بعد شرم آتی ہے، چھوڑ دیا. ابے شرم ان آتی ہے. لوگوں رسول کو اللہ نے قتل قتل کروایا کروایا. کہ بے رسول اللہ شرم نے بے غیرت ان کہیں کی گے. آنکھیں پھڑوا دی اگر گئی، ان بہتان کے ہاتھ تراشی پاؤں کیا کٹوا حضور دیے پر، گئے، ان کی اگر زبانیں تم کٹوا نے دی گئی، حضور ان کو پر پانی تک بہتان نہیں دیا تراشی گیا. کی، آپ مجھ سے شان سمیر نزول پوچھ مرتد رہے ہیں. اگر تم نے حضور پر بہتان تراشی کی تو خدا کی قسم میں اچھا وہ نہیں بات ہوگا. کر سر ابھی تو کہہ رہے تھے کہ منصب کا نبی فقتلو جو ہے وہ ضعیف ہے، ابھی یہ اس پہ عمل کیسے کر رہے ہیں؟ آگے بھی تھوڑا چلاؤ. ہاں زبان چلاتا زبان ہوں. نکالنے کی بات زبانیں کرو. بھی نکالیں گے، سب کو نکالیں گے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تو یہ بول رہے تھے، چلے نکالوا لیتے ہیں. رہا ہوں جو آتھینٹک آپ ریفرنس اگر میں حضور لکھی کی ہوئی شان میں ہے، گستاخی اگر کرو گے تو آتھینٹک اچھا نہیں ریفرنس ہوگا. میں لکھی ہوئی بات اوقات میں رہ کے بات کرو. سمیر اوقات پہ رہ کے بات کرو بھائی. دیٹس اے نائس آرٹیکل. سمیر اوقات میں رہ کے بات کرو. تم سمیر آپ اسلام چھوڑ سمیر تم چکے ہیں اوقات میں اور رہ کے آپ بات پلیز کرو. میری ہم آپ سے تمہارے ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی کی بھی دھارمک آپ بھوناؤں کو اسلام آہت چھوڑ نہ چکے ہو. کریں. آپ کسی طرح سے حضور کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. آپ ہم پیغمبر صاحب زبان کی شان کھینچ میں لیں گے گستاخی نہ تمہاری. کریں. ایجنڈا ہے زبان کھینچ لیں گے تمہاری. گستاخی کا الزام لگاؤ. زبان کھینچ لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ زبان کھینچ لیں گے. میں نے کوئی گستاخی نہیں کی. میں نے قرآن کی شان آیت میں پڑھی، گستاخی ترجمہ کرو گے، پڑھا. اس میں زبان کوئی کھینچ گستاخی لیں گے نہیں ہے. تمہاری نسلوں کی. نسلوں کی مطلب صرف سمیر کی نہیں، اس کی ہوں. نسلوں کی بھی. اس کو مطلب آپ دیکھو ہپوکریسی دیکھو اس مولانا کی، کہ تھوڑے دیر پہلے یہ گیان بانٹ رہا تھا کہ یہ عام عوام کا کام نہیں ہے، یہ اسلامک حکومت فیصلہ کرے گی، سب بولا اس نے. لیکن آگے آ کے پھٹ گیا. بلکہ جو بات کر رہا ہے اسے نہیں، اس کی نسلوں کی بھی زبان کھینچ لے گا. یہ اصل ان کے اندر کا جو ہے نا روپ ہے. میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایڈم، جی کہ یہ جو پاگل بناتے ہیں نیوز نیشن پہ، نیوز چینلوں پہ آ کے، یا پھر پبلک یعنی اس طریقے کے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، خاص کر کے انڈیا میں. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا. پاکستان کے مولوی تو بہت ایمانداری سے جو حقیقت ہے وہی بیان کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو انڈیا کے مولوی ہے یہ بڑے دغا باز ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ چیز عوام کے لیے نہیں ہے کہ کوئی مرتد ہو گیا تو اس کو قتل جو ہے وہ شریعت یا شریعہ میں ملے گی اس کو، یا اس کے جو آتھرائز لوگ ہیں وہ سزا دیں گے، اور کسی کی گستاخی کرنے پر عام انسان، عام مسلمان قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. تو یہ بات لوگوں میں آئی کیسے؟ یہ لوگ اس پہ عمل کیوں کر رہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. کہیں نہ کہیں یہ چیز عام مسلمانوں کے اندر انڈیوس کی گئی ہے، بھری گئی ہے، کہ بھائی اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو ایک عام مسلمان بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا اور وہ خود اس کا فیصلہ کرے گا. اور یہی یہ میں چیز دکھا رہا ڈالی ہوں. گئی ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے، بالکل درست فرمایا. اور آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ابھی میں نے سارا یہی دکھایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث 20 سے زیادہ کتب کے اندر دکھائی ہے ابھی کو، کہ حدیث 20 سے زیادہ کتابوں کے اندر موجود ہے اور ضعیف ہے. لیکن امپلیمنٹ کیوں ہونی ہے؟ کیونکہ محمد نے خود یہ کام کیا. جن لوگوں نے محمد کو برا بھلا کہا، محمد نے خود ان کو مروایا اور قتل کرنے کا کہا. یہی آج کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. اچھا